انسانی تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے تھے، جس کا حکم زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا تھا۔ لیکن پھر وہی شخص ایک کمزور قوم کے سامنے اور پھر اللہ کے سامنے اس طرح تباہ ہوا کہ اس کا نام صرف عبرت بن کر رہ گیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے کی، جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے ظالموں کے لیے کھلی وارننگ ہے۔ فرعون مصر کا صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنے دور کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ اس کے پاس لشکر تھے، مال و دولت تھی، محل تھے، اور پورا مصر اس کے اشارے پر چلتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود فرعون کا دل اطمینان سے خالی تھا۔ وہ صرف ایک حکمران بننا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے رب سمجھیں۔ میں تمہارا رب ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ فرعون نے مصر کے لوگوں کو جان بوجھ کر الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا، تاکہ کوئی اس کے خلاف اکٹھا نہ ہو سکے۔ ان گروہوں میں سب سے زیادہ ظلم بنی اسرائیل پر کیے گئے۔ انہیں غلام بنا دیا گیا، سخت ترین محنت پر لگایا گیا، ذلت اور توہین کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ قوم جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، آج بے بس اور لاچار بنا دی گئی تھی۔ اسی ظلم کے دور میں ایک رات فرعون نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی نیند اڑا دی۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی۔ اس آگ نے سارے مصر کو گھیر لیا اور سوائے بنی اسرائیل کے سب کچھ جلا دیا۔ فرعون فوراً گھبرا کر اٹھا اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے فوراً نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ سب نے مل کر یہی جواب دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس تعبیر نے فرعون کو اور زیادہ ظالم اور وحشی بنا دیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل کے سب بچوں کو مار دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون سمجھتا تھا کہ اگر میں اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دوں گا تو اپنی سلطنت بچا لوں گا۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈال دی، جس کے تحت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا اور پھر اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تم اس صندوق کا پیچھا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس پر خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں۔ اللہ کی کرنی تھی کہ وہ صندوق سیدھا اس جگہ جا کر رکا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس صندوق کو فوراً دربار میں لے جایا گیا۔ جب محل کے لوگوں نے صندوق کھولا تو ایک معصوم بچہ سامنے تھا۔ انہیں دیکھتے ہی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔
انہوں نے فرعون سے کہا، इस बच्चे को हम अपना बेटा बना लेंगे। لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی والدہ کو بنا پہچان بتائے محل میں لے آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے۔ جو فرعون اتنا ظالم بنا ہوا تھا، اسی کے گھر میں اللہ نے اپنا نبی پالا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا دو آدمی، ایک مصری اور دوسرا بنی اسرائیل سے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا آدمی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کو ایک مکہ مارا۔ وہ زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو قتل ہو گیا۔ اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ نے انہیں مدین کی طرف بھیج دیا۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں رہتے اور مویشی چرانے کا کام کرتے۔ ایک دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ ان سے ہم کلام ہوا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح آتا ہے، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا اور اللہ نے قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون ہنس پڑا اور تکبر سے بولا، تمہارا رب کون ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راستہ دکھایا۔ فرعون غصے میں آیا اور بولا، اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو۔ مصر کے سب سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا۔ انہوں نے جادو دکھایا اور رسیوں سے سانپ بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اور پھر وہ اژدہا ان سارے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر جادوگر بول پڑے، یہ جادو نہیں ہے، یہ سچ میں معجزہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے۔ اب حق واضح ہو چکا تھا، لیکن فرعون کی ضد اور بڑھ گئی۔ اللہ نے فرعون کو سنبھلنے کے کئی موقع دیے۔ پہلے آیا طوفان کا عذاب، پھر جراد کا، پھر کمل کا، پھر مینڈک، اور پھر پورے مصر کا پانی لال ہو گیا۔ لیکن فرعون اب بھی باز نہیں آیا۔ وہ ڈھٹائی سے کہتا کہ یہ سب موسیٰ کا جادو ہے۔ اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل گئے۔
جب صبح ہوئی فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل فرار ہو چکے ہیں۔ وہ شدید طیش میں آیا، اپنا لشکر تیار کیا اور ان کے تعاقب میں نکل گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا سامنے دریا ہے تو وہ گھبرا گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، آگے تو دریا ہے، ہم تو پھنس گئے۔ آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، اب ہم نہیں بچیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، دریا پر اپنا عصا مارو۔ دریا 2 حصوں میں پھٹا اور پہاڑ کی طرح پانی 2 حصوں میں کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ پہنچے، اللہ کے حکم سے پانی واپس مل گیا اور فرعونی ڈوب گئے۔ جب فرعون کے حلق میں پانی جانے لگا تو وہ بولا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، تو اب ایمان لاتا ہے اور اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا ہے۔ آج ہم تیری لاش کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ فرعون ڈوب گیا، اس کا تکبر، اس کی قوت سب ختم ہو گیا۔ یہ کہانی صرف مصر کی نہیں، یہ ہر دور کے فرعون کے لیے ہے۔ جو ظلم کو قوت سمجھتا ہے وہ یاد رکھے، جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں اس سیریز کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔